اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری، مسلم، صحیفہ حمام بن منبہ کے اندر آئی ہے، 83 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاءکم الصوان بطعامکم، جب تمہارا کک، تمہارا باورچی تمہارے لیے کھانا بنائے تو اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ حرہ و دخانہ، اس نے تمہاری خاطر سخت گرمی کے اندر کچن میں گرمی کو برداشت کیا ہے، اس کھانے سے نکلتے ہوئے دھوئیں کو، اس مشقت کو برداشت کیا ہے، لیکن تمہارے لیے مزیدار بہترین کھانا اس نے بنایا۔ جب تمہارے لیے اتنا اچھا کھانا بنایا تو کم از کم اس کک کا اتنا حق بنتا ہے کہ تم دسترخوان پر اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو آپ نے فرمایا فَلْيُنَاوِلْهُ فِي يَدِهِ، تو کم از کم کچھ نہ کچھ اس فریش کھانے میں سے ضرور اس کک کو دے، اس باورچی کو دے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ یہاں ایک بہت اہم میسیج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں اس حدیث کے حوالے سے، بالخصوص ہماری خواتین کو، کیونکہ عام طور پہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ خواتین سنبھالتی ہیں، تو نوکروں کو، ملازمین کو کھانا بھی ڈال کے جو ہے وہ خواتین ہی دیتی ہیں۔ یہاں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اکثر بیشتر خواتین کیا کرتی ہیں، وہ 2 دن پرانا باسی کھانا جو ہے ملازمین کو دیتے ہیں، یا 3 دن پرانا۔ بعض گھروں میں تو اس حد تک افسوسناک کام ہوتا ہے کہ تازہ کھانا ملازمین کو تو نہیں دیتے، لیکن 2-3 دن جب وہ باسی ہو جاتا ہے تو پھر وہ چڑیوں کو اور جانوروں کو پھینک دیتے ہیں۔ یعنی انسان کے نصیب نہیں ہوتا، وہ جانوروں کے نصیب ہو جاتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو سنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی تھے ابو مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے غلام کو مارا تو پیچھے سے ان کو آواز آئی، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود، تو وہ ذرا گھبرا گئے اور غصے والی آواز تھی۔ وہ جب مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود، ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، اللہ اقدر علیک، جس طرح تم اپنے غلام کے اوپر قادر ہو نا، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، تم اس کے بڑے ہو، تو تمہارا بڑا بھی اللہ ہے، اور اللہ کو تم سے کہیں زیادہ اختیار ہے تمہارے اوپر۔ جس طریقے کا رویہ تم اپنے اس غلام کے ساتھ کر رہے ہو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ وہ صحابی سخت ڈر گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اسی وقت اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم ایسا نہ کرتے، مَسَّتْكَ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لیتی۔ اب یہاں اس حدیث پہ ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس طریقے کا رویہ تم اپنے غلام کے ساتھ کر رہے ہو، اللہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی رویہ کرے گا۔ یعنی آپ جس قسم کا، بالخصوص خواتین کو میسج دے رہا ہوں، آپ جب باسی کھانا، 2-3 دن پرانا کھانا اپنے ملازمین کو آپ جب دے رہی ہیں، تو پھر آپ یہ مت روئیں کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں تنگی ہے، بندش ہے۔ یہ تنگی بندش کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے سوء اعمال ہیں۔ یہ آپ کا یہ عمل ہے کہ جو آپ اپنے ملازمین کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیح کی حدیث ہے کہ ترزقون الا بضعفائکم، اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ تمہارے ضعیف، غریب، مسکین، ملازمین، اس قسم کے لوگوں کی وجہ سے، جو تم ان کی ہیلپ کر رہے ہو، ان کی مدد کر رہے ہو، اس کیسے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر پھر آپ کو نظر بھی نہیں لگے گی۔ عام طور پہ گھروں میں جب کھانے بنتے ہیں، نعمتیں آتی ہیں، تو بیچارے ملازمین، غریب قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو دل میں ایک حسرت بھی کرتے ہیں، ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو جس وقت آپ کے گھر میں تازہ کھانا بنے، خود کھانے سے پہلے جب اپنے ملازم کو وہی تازہ کھانا دے دیں تو ایک طرح کا یہ صدقہ بن جائے گا، یہ وہ ڈھال بن جائے گی، تو پھر آپ کو نظر بھی نہیں لگ سکے گی ان لوگوں کی۔ اور اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے کہ جب آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، یا اپنا ہی جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہی آپ اس کو دیں، تو اللہ تعالیٰ کو عاجزی بھی بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ برائی بہت عام ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔